آفٹر ڈلیوری اسکن کے بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں. اس کا ہمیں کوئی ایسا حل بتائیں جس کا ریزلٹ جو ہے وہ لانگر رن تک جائے, پرماننٹ ہو. اندر پروٹین جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی آپ نہا کے نکلیں اور موسم سرد ہو, آپ نے اپنی اسکن کو کبھی بھی سوکھا نہیں چھوڑنا. آپ بادام روغن نکلوا کے رکھیں اور بچیاں اپنے جسم پہ اس کی مالش کریں. اسکن جوان رہے گی, کوئی بریک آؤٹ نہیں ہوگا, خوبصورت رہیں گی. کتنے ٹائم میں ان ریمیڈی سے فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے؟ قدرتی حل بتائیں اس چیز کا کہ ویٹ جو ہے وہ جلد سے جلد کم کر سکیں لڑکیاں آفٹر پریگنینسی اور آفٹر ڈلیوری. کولاجن وہ پروٹین ہے جو جسم کو دوبارہ سے جوانی اور دوبارہ سے خوبصورت بنا دیتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, باقاعدگی نہیں رہتی بہت ساری لڑکیوں کی, اس چیز کی کیا وجہ ہے, اور دوسرا اس کا حل بھی بتائیں جو محفوظ ہو. آپ کو فوری طور پہ ٹیسٹ کروانے چاہیے. آپ کو فوری طور پہ اپنے وٹامنس چیک کروانے چاہیے. جن کے نیوٹریشنز اچھے نہیں ہیں, جو کہ بہت نخرے کر رہی ہیں, جو جنک فوڈ کھاتی ہیں, ان کے اندر یہ امبیلنس بہت آسانی سے آ جاتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ ساتھ چہرے کے اوپر فوری طور پہ ایکنی بھی لے کے آ رہا ہے. اس کے اندر آپ نے آمبا ہلدی کا آدھا چمچ ڈالنا ہے. آپ یقین کریں انشاءاللہ ودن 2-3 آورز آپ کے ریگولر ہو جائیں گے. اچھا آمنہ جی, لڑکیوں کو اکثر لیکوریا کا ایشو فیس کرنا پڑتا ہے, اس چیز کا حل بتائیں. آپ نے ایک ٹب کے اندر تھوڑا سا گرم پانی لینا ہے, لیکن لیوک وارم ہو, پنکی ہوتی ہے پنکی. اچھا. آپ نے تھوڑی سی وہ ڈالنی ہے اور اس کے اندر آپ نے کم از کم 15 منٹ بیٹھنا ہے. یہ پروسیس آپ 5-6 بار کریں گی تو آپ کا وہ پرابلم انشاءاللہ سالو ہو جائے گا. السلام علیکم ایوری ون, پرسکون زندگی کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مینات تنویر, اور ہمیشہ کی طرح ہم بات کرتے ہیں پازیٹیوٹی پہ, ویلنس پہ, گروتھ پہ. انہی ٹاپکس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے خواتین کے مسئلے مسائل اور ان کے قدرتی حل. ہم سب کو پتہ ہے کہ خواتین زندگی کے مختلف مراحل میں سے گزرتی ہیں, اور ایک ٹائم کے بعد ان کی باڈی میں چینجز آتے ہیں, جیسے ہارمونل ایشوز ہونا, اسکن کے ایشوز ہونا, یا پھر موٹاپا فیس کرنا. ان ٹاپکس پہ بات تو کی جاتی ہے لیکن اس طرح سے ڈسکشن کا حصہ نہیں بنایا جاتا. انہی ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے مس آمنہ ملک کو, جو کہ بہت ہی معروف ہربلسٹ ہیں. وہ ان ٹاپکس پہ بات بھی کریں گی اور ہمیں قدرتی ریمیڈیز بھی بتائیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم کرتے ہیں آپ کو اسٹوڈیو میں. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. جیسے میں نے انٹرو میں بتایا کہ خواتین کو زندگی میں مختلف مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے, اور ان کی باڈی میں چینجز آتے ہیں. جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پریگنینسی کے بعد 9 منتھس کے بعد باڈی میں چینجز آتے ہیں, ڈلیوری کے بعد چینجز آتے ہیں, سب سے جو میجر ایک کویشچن ریز ہوتا ہے یہاں وہ یہ ہوتا ہے کہ آفٹر ڈلیوری اسکن کے بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں, جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ اسکن لٹک جاتی ہے, یا اسکارز جو بنتے ہیں ان کے نشانات نہیں جاتے. اس کا ہمیں کوئی ایسا حل بتائیں جس کا ریزلٹ جو ہے وہ لانگر رن تک جائے, پرماننٹ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, عورت کا جسم جو اللہ پاک نے ساخت بنائی ہے, کیونکہ یہ بار بار عورت جو ہے وہ پیدائش کے عمل سے گزرتی ہے, اور کائنات میں یہ جو بڑے ایک اعزاز کے اور مان کی بات ہے کہ عورت جو ہے وہ اس پروسیس سے گزرتی ہے. اس کے بعد جو جسم میں پہلے تو ہارمونل چینجز آتے ہیں, ہارمونل چینجز کے بعد جسم کے اندر جو چینجز آتے ہیں, باہر جو چینجز آتے ہیں, ان میں اسکارز بھی ہوتے ہیں. پریگنینسی کے دوران اسکن کا اسٹریچ ہو جانا, اس کے لیے یہ بہت ایک اہم سوال ہے, اور اس کا جواب دیتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی کیونکہ میں آج لڑکیوں کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ آپ کے جسم پہ بہت زیادہ اسکارز پڑیں. سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے. آپ نے اپنی باڈی کو ان اسکارز سے بچانے کے لیے, کیونکہ 2 پریگنینسیز ہوں, 3 پریگنینسی ہوں, آپ کی الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے باڈی کی, اور اس کے بعد پھر جسم پہ وہ اسکارز پڑتے ہیں جو پہلے ہلکے گلابی ہوتے ہیں, پھر سفید ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اسکن کا کلر اختیار کر لیتے ہیں. اگر میں بچیوں کو بتاؤں کہ اس سے بہت پہلے ہی اگر آپ اپنی ایک اچھی سی روٹین بنا لیں تاکہ اس کا آپ کو ہو, کیونکہ اندر پروٹین جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. ڈیورنگ پریگنینسی یہ اپنی روٹین بنا لی جائے. جی ڈیورنگ پریگنینسی سے پہلے, شادی سے پہلے بھی میں ایک پہلی ریمیڈی بتاؤں گی جو شادی سے پہلے ہے, تاکہ بچیاں اپنے جسم کی حفاظت کرنا شروع کر دیں. جس طرح ماشاءاللہ وہ بہت شوقین ہوتی ہیں اپنے کریمز یوز کرنے کی, سارا کچھ ہے. اس کے لیے میں جسم کو ہمیشہ جوان رکھنے کے لیے, ہمیشہ خوبصورت رکھنے کے لیے ایک چیز بتاؤں گی. اس کے بعد میں اسکارز پہ آؤں گی. آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی آپ نہا کے نکلیں اور موسم سرد ہو, آپ نے اپنی اسکن کو کبھی بھی سوکھا نہیں چھوڑنا. آپ نے اس کو موئسچرائز رکھنا ہے اچھے والے لوشن سے یا اچھی کریم سے. لیکن میں لوشن اور کریم تو نہیں, میں ویسلین کا ضرور کہتی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جو امپورٹنس دیتی ہوں وہ ہے بادام روغن کو.
ٹھیک ہے. آپ بادام روغن نکلوا کے رکھیں اور بچیاں اپنے جسم پہ اس کی مالش کریں. اسکن جوان رہے گی, کوئی بریک آؤٹ نہیں ہوگا, خوبصورت رہیں گی, جوان رہیں گی. اب آ جاتے ہیں پریگنینسی کی طرف. آپ کا پروٹین بریک آؤٹ ہو گیا, آپ کے پیٹ کے اوپر اسٹریچ مارکس ہیں, آپ کے تھائز کے اوپر اسٹریچ مارکس ہیں, اور وہ بچیوں کا کانفیڈنس بھی تھوڑا لوز ہو جاتا ہے کہ اب ہمارے یہ ہو گئے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. آفٹر پریگنینسی پیٹ بھی تھوڑا سا باہر نکل آتا ہے. اس کے لیے میں ایک بہت پرانی ریمیڈی جو ہے وہ لے کے آئی ہوں, جس سے یہ بہت خوش ہوں گی, اور یہ بہت جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں پہلی بار بتانے لگی ہوں, میں نے بھی سنا کہ بہت سالوں پہلے خواتین اسی طرح کیا کرتی تھی. ایک تو آپ نے اس ایریا کے اوپر آپ نے جو ہے وہ تیل لگانا ہے, یہی بادام روغن کا, اچھے سے لگا کے اس کو ململ کے کپڑے سے اپنے پیٹ کو باندھیں. پریگنینسی کے بعد آپ 40 دن تک اپنے پیٹ کو باندھ کے رکھیں. بہت زیادہ باندھنا نہیں ہے, لیکن ہلکا سا. اب یہاں سوال پیدا ہوگا جی کہ جن کے آپریشن ہوئے ہیں وہ تو پیٹ نہیں باندھ سکتی, تو وہ اس کے اوپر ٹیپس لگائیں. وہ ٹیپس جو میں ہمیشہ اسٹریچ مارکس کو اور چہرے کی جھریوں کے لیے بتاتی ہوں, پیپر ٹیپ کا استعمال کریں. اپنے چہرے پہ, اپنے پیٹ کے اوپر یا جہاں پہ بھی اسٹریچ مارکس ہیں وہاں پہ تھوڑا سا پہلے تو لگائیں بادام روغن. اس کے بعد جو ہے وہ اگر پیٹ پہ کپڑا باندھ لے, ٹائٹ باندھیں گی تو پیٹ نارملی آٹومیٹکلی اندر جانا شروع ہو جائے گا, اور 42 ڈیز کے بعد فیل ہوگا کہ ہاں پیٹ اندر چلا گیا. اب اسٹریچ مارکس جو ہیں وہ بھی اس سے تھوڑا سے کم ویزیبل ہوں گے, پہلے زیادہ ویزیبل تھے. تو اس کے لیے اگر آپ اس کے اوپر پیپر ٹیپ لگانا شروع کر دیں, کپڑے پہن لیں اوپر, بہت زیادہ گرمی ہے تو زیادہ فیل نہیں ہوگا. آپ بلیو کریں اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. اور یہ اتنا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ جو ریپیٹڈلی آ رہا تھا مجھے, تو میں نے آج اس کی ریمیڈی بتائی ہے. اچھا, کچھ عورتوں کو, بلکہ نہیں بلکہ 90% عورتوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی جب ایک ٹائم 9 منتھس گزارتی ہیں وہ, اس کے بعد ڈلیوری کے بعد اسکن بھی لٹک جاتی ہے. تو اسکن کی ٹائٹننگ کے لیے کوئی ایک ایسا سولوشن بتائیں, ریمیڈی بتائیں قدرتی. میں یہی بتا رہی ہوں آپ کو کہ اگر وہ ریگولرلی یہ کرتی رہتی ہیں, بادام روغن لگاتی ہیں, تو اسکن ٹائٹ ہو جائے گی. اور اس کے بعد میں ایک لیپ بتانے لگی ہوں, بڑا زبردست لیپ ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے, ایک بول کے اندر 2 یا 3 چمچ آپ کارن فلاور لے لیجئے. کارن فلاور لینے کے بعد آپ اس میں ایک ایگ وائٹ شامل کر لیں. یہ آپ کی اس اسکن کو, ڈھلکی ہوئی اسکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے, کہ جو کہ بہت بیوٹیفل لگے گی. آپ نے اس کے اندر ایگ وائٹ ڈالنا ہے, 1 ڈل جائے 2 ڈل جائیں, اس کی آپ نے پیسٹ بنا لینی ہے. جہاں جہاں پہ آپ کی یہ ڈھلکی ہوئی اسکن ہے, آپ نے ہفتے میں 2 دفعہ ریگولرلی یہ ماسک لگانا ہے. انشاءاللہ آپ کی وہ اسکن آٹومیٹکلی اندر جانا شروع ہو جائے گی, ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گی, برائٹن ہونا شروع ہو جائے گی, اور وہ جو اسٹریچ مارکس تھے وہ بھی ختم ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز آپ کو لازمی بتاتی چلوں کہ آپ نے ہلکی سی اپنے بیڈ پہ لیٹ کے ایکسرسائز ضرور کرنا ہے. ایکسرسائز تو بہت ضروری ہے. ایکسرسائز اتنی ضروری ہے کہ آپ کے جو پھٹے ہوئے مسلز ہیں اور جو بریک آؤٹ ہوا ہے پروٹین کا, وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ آئے گا. اور انشاءاللہ دیکھیں, آپ ایک پروسیس ہے نا, آپ نے ایک بار ہری نہیں کرنا. ایک تو ہم جلد باز ہیں, آپ نے بالکل سکون کے ساتھ اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. سب سے پہلے ماں کی صحت ہے, اس کے بعد یہ اسکارز ہیں, اس کے بعد یہ جو کچھ بھی ہے. پہلے آپ نے اپنی صحت کو دیکھنا ہے, اس کے بعد آپ اپنی بیوٹی کے لیے یہ جو ٹپس میں نے بتائے یوز کریں, انشاءاللہ فرق پڑے گا. کتنے ٹائم میں ان ریمیڈی سے فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے؟ جن کی اسکن لٹک جاتی ہے, یا جن کے اسکارز ہوتے ہیں, یا جن کے اسٹریچ مارکس, ان کی سب کے حل کی طرف جائیں, تو کتنے ٹائم میں ریمیڈی سے فرق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے؟ آج میں بالکل بھی ان کو یہ نہیں بتاؤں گی کہ کوئی فرق پڑتا ہے. کم از کم 4 سے 6 ماہ لگتے ہیں جسم کو دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آنے کے لیے. اگر تو آپ اسکنی ہیں اور اگر آپ کی ہائیڈریٹڈ ہے اسکن ہمیشہ سے ہی, تو آپ کو جلدی فرق پڑے گا. لیکن اگر آپ کی اسکن ہائیڈریٹڈ نہیں ہے تو پھر اس کو ٹائم لگے گا. 4 سے 6 مہینے لگتے ہی لگتے ہیں. دوسرا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں, اپنی باڈی کو ہمیشہ ہائیڈریٹ رکھیں اور موئسچرائزڈ رکھیں. اپنی باڈی کو کبھی بھی نہ, جیسے ہی پریگنینسی سٹارٹ ہو, یہ مت دیکھیے کہ جیسے ہی ہمارا فگر تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہوگا, ہم تب پیٹ کے اوپر بڑی خارش ہوتی ہے, ہلکا سا ململ کا کپڑا پکڑ لیں. جہاں جہاں پریگنینسی میں خارش ہو رہی ہے وہ ہلکا سا ململ کا کپڑا, ناخن کا استعمال نہیں کرنا, اسٹریچ نہیں کرنا. آپ نے بالکل خارش نہیں کرنی ہے اپنی اس جگہ کے اوپر, تھائز کے اوپر. لیکن آپ نے بادام روغن کے ساتھ اس کی اچھی مالش کر کے رکھنی ہے, تاکہ جب آپ اینڈ پہ آئیں اور پریگنینسی کے بعد جب ڈیلیوری ہو جائے تو آپ کو ویزیبل فرق پتہ چلے گا. آپ کیوں ویٹ کر رہی ہیں کہ آپ کو پریگنینسی کے بعد جو اسٹریچنگ ہوگی, آپ اس سے پہلے ہی یہ سب ریمیڈیز کر لیں, اور بعد میں بھی آپ 2-4 مہینے کے ہمیشہ کے لیے بادام روغن اسٹارٹ کرنا شروع کریں. تو انشاءاللہ آپ کو اتنے پیارے ریزلٹس ملیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گی. کم از کم میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں, 4 سے 6 مہینے کا وقت لگتا ہے جسم کو اپنی اصلی حالت. اچھا, ایک اور جو بہت ساری لڑکیوں کو پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اوبویسلی جب آپ پریگنینسی میں ہوتے ہیں تو ویٹ گین ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اوبویسلی ڈلیوری کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, اور
بچے کی طرف دھیان ہوتا ہے عورتوں کا اس طرح سے اپنا خیال نہیں رکھ پاتی. آپ ہمیں ایسی کوئی ریمیڈی قدرتی حل بتائیں اس چیز کا کہ ویٹ جو ہے وہ جلد سے جلد کم کر سکیں لڑکیاں آفٹر پریگنینسی اور آفٹر ڈلیوری. آفٹر پریگنینسی آپ نے 6 مہینے تک تو نہیں سوچنا, یہ میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں. آپ نے اپنے بچے کو جو فیڈ کروانا ہے وہ خود کروانا ہے, اور آپ نے بالکل یہ نہیں سوچنا کہ اب آپ جو ہے وہ باڈی شیمنگ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. عورت جتنا بڑا کام کر کے جو ہے وہ واپس آتی ہے, اس سے خوبصورت احساس تو ماں بننے کے بعد تو دنیا کے سارے احساس چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کم از کم اپنی باڈی کے اس ویٹ کو لے کے ایک تو کانشیس نہیں ہونا, لیکن اگر وہ کولوں پہ بڑھ رہا ہے, اگر وہ بازوں پہ بڑھ رہا ہے, تو اس کے لیے بیسٹ چیز جو ہے میں وہ بتانے لگی ہوں کہ آپ نے اگر اس وزن کو کم کرنا ہے کہ آپ کو کمزوری بھی نہ ہو, آپ کا پروٹین بھی ٹھیک رہے, آپ نے پروٹین انٹیک اپنا اچھا رکھنا ہے, اور آپ نے کولاجن بھی اپنا اچھا رکھنا ہے. کولاجن وہ پروٹین ہے جو جسم کو دوبارہ سے جوانی اور دوبارہ سے خوبصورت بنا دیتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے چیا سیڈ کا پانی میں استعمال کرنا ہے. پانی کی ایک بوٹل لے لیجئے, اس کے اندر آپ چیا سیڈ ڈال لیجئے, اس کو رات کو بھگو دیں. آپ تخم بالنگا کو رات کو بھگو دیں. آپ چیا سیڈ جو ہے ان کا استعمال کر سکتے ہیں, ان کے لڈو بنا سکتے ہیں اس کے کوکونٹ کے ساتھ, وہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ نرشمنٹ ملے گی. اور تخم بالنگا کو آپ پانی میں بھگو دیں. سادہ پانی پینے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ وہ پانی پیتے رہیں, اس سے ویٹ لاس ہوگا. لیکن کیونکہ بچہ آپ کا مدر فیڈ پہ ہے تو آپ نے ان چیزوں کو بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے ہی کرنا ہے. دیکھیں ہم جو بتا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی سہولت کے لیے, آپ کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ نے کنسلٹیشن کرنی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے پہلے کرنی ہے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ ان ریمیڈیز کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, بلکہ بہت زیادہ جسم کو فائدہ ہوتا ہے. اس دوران کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہارمون اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز سے, آپ کے گھر میں نانیاں دادیاں خود ہی امی بول دیں گی کہ تم نے ابھی یہ نہیں کرنا. تو آپ نے 6 مہینے تک اپنے ویٹ کا نہیں سوچنا. اس کے بعد آپ ایکسرسائز کریں, اچھا کھانا لیں, اچھے سیلڈ لیں, اور جو بھی سیلڈ استعمال کریں اس میں اولیو آئل کا استعمال ضرور کریں. اس سے آپ کا ویٹ جو ہے وہ بھی کم ہوگا, آپ کی باڈی کو بہت زیادہ جو نرشمنٹ ملے گی, اور ویٹ لاس کا پرابلم اس سے سالو ہو جائے. اچھا, عموماً جب ہم ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں تو عورتیں اکثر کمنٹس کرتی ہیں بریسٹ فارمنگ کے بارے میں. اس کا کوئی نیچرل, ہمیں اس کی کوئی نیچرل ٹپ دیں. اچھا, یہ بہت سارے کویسچنز ہیں اس سے ریلیٹڈ, میرا خیال ہے اتنے سارے سوال ہیں. آج میں آپ کو نا اس کا بھی جواب دیتی ہوں. دیکھیں انڈر ڈیولپ جو بریسٹ ہوتی ہے نا, وہ سم ٹائمز بچیاں اور عورتیں سمجھتی ہیں, اور اس میں شادی شدہ عورتیں بھی ہیں, ان کے 3 بچے بھی ہو جاتے ہیں, پھر بھی وہ انڈر ڈیولپڈ جو بریسٹ ہے اس کی پرابلم کا شکار رہتی ہیں. کچھ عورتوں کو تو پرابلمس کا پتہ بھی نہیں ہوتا, پتہ حالانکہ بھی وہ نہیں پرابلم ہوتا. سے گزر رہی ہوتی ہیں. لیکن وہ کہتی ہیں جی ہمیں باڈی شیمنگ ہو رہی ہے, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کپڑے پہنے اچھے لگیں. پہلی بات تو میں ہمیشہ, میں ہوں نا جو, وہ اس بات پہ بلیو رکھتی ہوں, آپ جیسے بھی ہیں بہت خوبصورت ہیں, آپ بہت اچھے ہیں. آپ سب سے پہلے ایکسیپٹنس اپنے اندر پیدا کریں, سیلف کانفیڈنس, اور اپنے آپ کو قبول کریں. مجھے ایک بات بتائیے, آپ اپنے آپ کو قبول نہیں کر رہی تو کوئی آپ کو قبول کرے گا؟ اس سب سے پہلے آپ نے خود سے محبت کرنی ہے, اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اس کے بعد چلے آئے ریمیڈی کی طرف آ جاتے ہیں. ریمیڈیز بہت ہیں, لیکن ایک بیسٹ ریمیڈی جو ہے وہ اس وقت میں آپ سب سے شیئر کروں گی, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اچھا بادام روغن لینا ہے. تھوڑا محنت کا کام ہے. اچھا بادام روغن آپ نے لے کے اس کو آپ اپنی جو بریسٹ کی جو ہے وہ مالش کر سکتی ہیں دن میں 1 دفعہ. لیکن اگر آپ فیل کرتی ہیں کہ نہیں تو آپ 2 ٹائم بھی, صبح اور شام, کوشش کریں کہ کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد یہ کریں, اور جو ہے وہ رات کو بھی کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد کر کے سو جائیں. کلاک وائز اینٹی کلاک وائز میرے سننے والوں کو سمجھ آ گئی ہوگی, وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. تو اس کے ساتھ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. کچھ ریمیڈیز ہوتی ہیں جس میں کہتے ہیں جی آپ برف کی ٹکور کریں, آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا. اچھا, برف کی ٹکور کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں, آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ نے اپنے مسلس کو ٹائٹ اگر کرنا ہو اسکن کے تو پھر تو برف کا استعمال ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ہمارے لنگز ہوتے ہیں, یہاں پہ اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں, اس لیے ڈائریکٹ برف کا جو ٹکور ہے وہ بریسٹ کے اوپر نہیں کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو تھوڑا سا وارم رکھیں گی. جب آپ اس کی مالش کر لیں گے تو آپ تھوڑا سا اس کو وارم رکھیں گے. وہ کس طرح رکھنا ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ چادر لینی ہے اوپر, سوتے وقت بھی اوپر تھوڑا سا آپ چادر لے لیجئے. تو انشاءاللہ اس سے مہینے 1.5 مہینے میں نے خود فرق جو ہے وہ پڑتے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جب یہ فیل ہوتا ہے کہ جی کہ ریمیڈی مجھے اثر نہیں کر رہی, تو اس کا مطلب ہے آپ کی کنٹینیوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کنٹینیو ہو کے کریں, اچھے طریقے سے کریں. اینٹی کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے, اس کا مساج کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, تو انشاءاللہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, مطلب کوئی بھی ریمیڈی آپ فالو کرتے ہیں تو اس میں کنٹینیوٹی بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بہت ایک اچھا اس کا حل بتایا, بہت آسان بتایا. اگر عورتیں اس چیز کو فالو کریں, پریگنینسی کے بعد جب بچے کو فیڈ کرواتی ہیں عورتیں, تو ان کی جو اپر باڈی کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہت ساری عورتیں فکر مند ہوتی ہیں. تو اس کا کوئی ہمیں ٹوٹکا بتائیں, دیسی ٹوٹکا, جس سے عورتیں جو ہیں وہ
ان کو فرق پڑے اور ان کو زیادہ باہر ڈاکٹرز کے ساتھ رجوع بھی نہ کرنا پڑے؟ آپ اس کے لیے بہت زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں، پینک بھی ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے آپ کوئی بھی کویسچن پوچھیں گی تو میں ایک ہی جواب دوں گی کہ آپ نے ریلیکس رہنا ہے. پہلے پینک ہو کے نہیں کہ آپ ڈھونڈیں آپ کے اندر کمی ہے، کوئی کمی نہیں ہے. آپ ایک انسان کا بچہ پال رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ آپ کے جسم میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. یہ تو جو بھی اس کے تخلیق کے پروسیس سے جو بھی نکلتا ہے باہر، اس کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کھانا اپنا جو ہے وہ اچھا رکھنا ہے اور آپ نے کولاجن کم نہیں ہونے دینا اپنی باڈی سے. اگر آپ اس کا کولاجن کا اچھا انٹیک کر رہی ہیں، یخنی پی رہی ہیں یا کوئی پروڈکٹ لے رہی ہیں تو بہت ہی زبردست بات ہے. یہ سب چیزیں جب بچے کی بیسٹ فیڈنگ ختم ہو جائے گی، یہ سب اپنی جگہ پہ سب کچھ چلا جائے گا. کولیجن کے لیے جو گھریلو ٹوٹکے ہیں ان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو استعمال کریں جن سے کولیجن میں بڑے عورتوں کا اگر تو آپ بہت ہی اچھی کمپنی کا کہیں سے کولاجن پرچیز کرتی ہیں تو بہت ہی زبردست ہو گیا، کیونکہ مارکیٹ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک دو جو کمپنیز ہیں وہ بہت زبردست پروڈکٹ بنا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ گھر میں ایزی بنانا چاہتی ہیں، اس کا روز آپ نے 1 کپ لینا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ بیف کی وہ مک والی جو ہڈیاں ہیں وہ کہیں سے لے آئیے، یا آپ کوئی مٹن کی ہڈیاں لے لیں جو آپ کو جو ہے وہ، یا دیسی چکن کی، کیونکہ میں دوسرے والے چکن کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوتی. آپ نے ہڈیاں تھوڑی سی لے لی، ان کو اچھی طرح دھو لیا، تھوڑا سا پانی ڈالا، اس کو تھوڑا بوائل کیا اور پانی پھینک دیا صرف 2-3 منٹ کے بعد. پھر ان ہڈیوں کے اندر آپ نے ڈھیر سارا پانی شامل کرنا ہے. 2 کلو ہیں، 3 کلو ہیں، کیونکہ کافی بڑی بڑی ہوتی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مٹن کی ہیں یا بیف کی ہیں. ان کو آپ نے اچھی طرح جو ہے نا تھوڑا سا نمک ڈال کے اور تھوڑا سا گرم مسالے میں کالی مرچ ہو، اونلی زیرہ ہو اور کڑی پتہ ہو، اس کو آپ نے ڈھک دینا ہے. اس کو اتنا 3-4 گھنٹے آپ نے بوائل کرنا ہے کہ وہ اچھی طرح گل جائیں اور ہڈیوں کا سارا رس باہر نکل آئے. آپ نے ہڈیاں نکال لینی ہیں، اس کو اچھی طرح ٹھنڈا کرنا ہے. ٹھنڈا کرنے کے بعد 1 کپ مزے سے پیئیں اور باقی جو ہے وہ اپنے کنٹینر میں ڈال کے فریج میں رکھ دیں. وہ جیلی بن جائے گی. جب آپ نے یوز کرنا ہو باہر نکالا، اس کو تھوڑا سا پین میں گرم کیا، نو مائکرو ویو، پین میں گرم کرنا ہے. اور روز 1 چٹکی اگر اس میں ہلدی بھی ڈال لی جائے تو میں کہتی ہوں آپ کا چہرہ آپ سے خود نہیں پہچانا جائے گا، اتنا خوبصورت ہو جائے گا. ویسے بھی پریگننسی کے بعد بچیوں کا دل چاہتا ہے یخنی پینے کو، ایسی چیزوں کو، تو یہ ان کے لیے اور دوسری بچیوں کے لیے بھی زبردست کولاجن ہے، ہوم میڈ. اچھا، آپ نے ابھی یخنی میں ہلدی کا ذکر کیا. اگر ہلدی کے ساتھ کالی مرچ کا بھی استعمال کیا جائے تو کیا یہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے؟ کالی مرچ بہت اچھی ہوتی ہے باڈی کے لیے. اس کے اندر تو دیکھیں قدرتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تو بھری پڑی ہیں ان کے اندر غذائیت کے ساتھ ساتھ. کالی مرچ تو گلا خراب ہونے میں اگر آپ شہد کے اندر بھی ڈال کے کھا لیں تو گلا ٹھیک ہو جاتا ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے. اور اس کو بھی اگر 1 چٹکی ڈال کے کھا لی جائے تو ذائقہ بھی دوبالا ہو جائے گا اور اس کے بے پناہ فوائد ہیں. بالکل کالی مرچ جو ہے وہ ڈال کے آپ 1 چٹکی اس کو پی سکتے ہیں ہلدی کے ساتھ. نمک تو آلریڈی آپ نے بوائل کرتے وقت ڈالا، وہ ذرا اس کے ٹیسٹ کو اچھا بنا دیتا ہے، اور ویسے بھی آپ کو تھوڑا بہت نمک کا استعمال تو کرنا چاہیے. اچھا آمنہ جی، مجھے نیکسٹ کویشچن یہ بتائیں کہ خاص ایام میں لڑکیاں اکثر تھکاوٹ اور بوجھل پن کا شکار ہوتی ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں. لڑکیوں کو وہ بلاٹنگ ہوتی ہے اور بہت زیادہ وہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اور وہ تھکاوٹ کا شکار بھی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ان کو اپنی ایٹنگ ہیبٹس دیکھنی چاہیے. ان دنوں میں کیا، میں تو ویسے جنک فوڈ کے خلاف ہوں، لیکن ان دنوں میں تو ان کو خاص طور پہ جنک فوڈ جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ جنک فوڈ جو ہے اس کا استعمال بند کریں. کوشش کریں کہ آپ قہوے کا استعمال کریں، لیکن ان دنوں میں اگر بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے میں ایک بہت زبردست قہوہ بتاتی ہوں کہ جو کہ ان دنوں میں یہ ہوتا ہے نا، اسکن بھی ڈل ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اتنی فریش نہیں ہوتی وہ، اور کوشش کرتی ہیں کہ بس جہاں پڑی ہیں وہیں پڑی رہیں. تو ان کو اٹھانے کے لیے، ان کو تھوڑا بوسٹ کرنے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے اور ان کو نارمل کرنے کے لیے میں قہوہ بتاتی ہوں جو کہ بڑا ہی زبردست ہے. پودینے کا قہوہ ہے. اور یہ آپ نے جو ہے نا دن میں 2 دفعہ لینا ہے اور ساتھ آپ نے 2 کھجوروں کا استعمال کرنا ہے. آپ کو یوں لگے گا جیسے کچھ ہے ہی نہیں، بالکل فٹ ہو جائیں گی، کھانے کو بھی دل کرے گا. باہر کی چٹپٹی چیزیں بالکل بھی نہیں کھانی، گھر میں چٹپٹا بنا لیں، باہر سے کچھ مت منگوائیں. آپ ایک پین لیں، اس کے اندر تھوڑا سا پانی بوائل کریں، اس کے اندر 1 ادرک کا ٹکڑا ڈالیں، 1 دار چینی کا ٹکڑا ڈالیں، 1 چٹکی جو ہے آپ نے اجوائن ڈالنی ہے دیسی، ٹھیک ہے، 1 چٹکی آپ نے سونف ڈالنی ہے، پودینے کے پتے ڈالنے ہیں، اور اس کو آپ نے اچھی طرح بوائل آ جائے تو اس کو چھان کے اس کے اندر 2 لیمن کے قطرے ڈال کے 1 چمچ شہد ڈال کے اس کو آپ انجوائے کریں اور ساتھ اس کے 2-3 کھجوروں کا استعمال کریں. طاقت بھی بحال ہوگی، ان کو جو پرابلم ہو رہا تھا، پین ہو رہا تھا، وہ بھی ختم ہوگا، موڈ سوئنگز بھی جائیں گے. اور اس کے بعد اگر کچھ چٹپٹا کھانے کو دل کرتا ہے تو گھر میں مزے کا کوئی اسنیک بنا کے کھائیں، لیکن جنک فوڈ از ناٹ الاؤڈ. اچھا، کچھ لڑکیوں کو ایام کے دوران اور کچھ لڑکیوں کو
ان ڈیز سے پہلے بھی ان کو کریونگز ہوتی ہیں. کچھ لڑکیوں کو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو لڑکیوں کو کھٹے کی کریونگ ہوتی ہے. تو اس کا ایک تو ریزن بتائیں کس طرح کیوں ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کریونگ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. یہ نا ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, یہ اس پیریڈ سے سب گزرے ہیں اور وہ گزرتے بھی رہیں گے آگے. اور یہ دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کھاتے تھے. میں اپنی ریمیڈی بتا دیتی ہوں کہ مجھے بہت پسند تھی وہ جو ایک گچک بنتی تھی اس کی گڑ کی. وہ اتنی مزے کی بنتی ہے, اتنا آپ کی باڈی کو سکون دیتی ہے, اتنا آپ کو انرجیٹک کرتی ہے. آپ کے پاس جو بھی نٹس اویلیبل ہیں آپ وہ رکھ لیں, اپنی کریونگ کو نہ ماریں, چیزیں بنائیں, بجائے کہ آپ کہیں کہ میں بڑا سارا بسکٹ کا ڈبہ جو میدے سے بسکٹ بنے ہوتے ہیں وہ نہیں کھانے, آپ نے باہر سے پیزا نہیں منگوا کے کھانا, آپ نے میٹھا کھاتی اور میٹھی کی کریونگ بہت ہوتی ہے, تو کچھ کو جو ہے وہ مرچوں کی کریونگ بہت ہوتی ہے. دونوں کے لیے چلیں اسنیکس بناتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, پین کے اندر آپ نے تھوڑا سا گڑ پگھلا لینا ہے اور تھوڑا سا آئل اس میں شامل کرنا ہے. جب وہ بالکل پگھل جائے تو اس کے اندر مٹھی بھر کے آپ نٹس ڈالیں جو بھی اویلیبل ہے. مونگ پھلی اویلیبل ہے, آپ کے پاس بادام پڑے ہیں, کوئی بھی چیز پڑی ہے, آپ کے پاس پمپکن سیڈ پڑا ہے, سن فلاور سیڈ پڑا ہے, جو بھی ہے, اخروٹ ہے, وہ آپ اس کے اندر بالکل پاؤڈر کر کے ڈال دیں اور اس کو نا ٹھنڈا کر لیں. ٹھنڈا کرنے کے بعد وہ تھوڑا سا فارم میں آ جائے گا, جم جائے گا, تو اس کے آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹیں. جب آپ کا دل چاہے وہ کھائیں, پروٹین بار بن جائے گا, آپ کو انرجی بھی دے گا, آپ کو طاقت بھی دے گا. اور آپ ایک دفعہ یوز کر کے دیکھیں, آپ کو ایک اور ہی لیول کی جو ہے نا وہ انرجی فیل ہوگی. یہ بار استعمال بھی کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, اس کا پاؤڈر بنا کے بالکل کر سکتے ہیں, اور آپ کو ایک الگ لیول کی انرجی فیل ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ اب گھروں میں بھی مائیں کہتی ہیں کہ ہم نے اگر بتا بھی دیا تو یہ کون سا کھائے گی, لیکن آپ بتاتے رہیں ان کو. ہو سکتا ہے کسی وقت ہی بچوں کا مائنڈ چینج ہو جائے. جب آپ ایکسپلین کریں گی چیزوں کو کہ بیٹا یہ اچھا ہے, یہ اچھا نہیں ہے, اب ایک ہی ٹرم کے اوپر سب لگ گئے, اب سب کا دل چاہتا ہے میٹھے کے ساتھ ساتھ کو دوسرے ہیں. اگر وہ آپ پوچھیں گی تو میں دوسرا اسنیک بھی بتا دوں گی. بتائیں, ضرور بتائیں. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کوئی مرچوں والی کوئی تلی ہوئی چیز کھائیں, آپ بلیو کریں, آپ بنانا اسنیک بنائیں. ایک تو وہ آپ کو اتنا زیادہ کیلشیم دے گا, اور میرے تو ابھی منہ میں پانی آ رہا ہے اینی ہاؤ, لیکن وہ اتنے مزے کے چپس بنتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اسٹور بھی کر لیں گی نا, اپنے سائڈ ڈرار پہ رکھ لیں, کہیں بھی رکھ لیں, تو کتنے دن آپ کھا سکتی ہیں. آپ نے چپس بنتے ہیں, آپ نے بنانا کو لینا ہے اور اس کو نا اپنی مرضی سے گول کاٹ لیں, تھوڑا ترچھا کاٹ لیں, اور آپ نے تھوڑا سا ہارڈ بنانا لینا ہے, بالکل رائپ نہیں لینا. ہارڈ لے لیا اور ان کو اچھی طرح جو ہے وہ صاف کر لیا, چھیل لیا اور اس کے ٹکڑے کر لیے. اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے آپ نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی مرچ جو ہے وہ ڈالنی ہے. نہیں تو آپ بعد میں ڈال سکتے ہیں, میں تو ڈالتی ہوں, مجھے تو اچھی لگتی ہے فرائی کرتے وقت بھی, لیکن موسٹلی لوگ نہیں ڈالتے. اچھا, آپ نے پلین بنانا جو ہے اس کو فرائی کر لیں آئل کے اندر, ٹھیک ہے. آئل کے اندر اچھی طرح مونگ پھلی کا تیل ہو تو کیا ہی بات ہے, نکلوا کے رکھیے, اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے, اس کا بہت بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے مونگ پھلی کے تیل میں. ہمیں تو یہ کنولا دے دیے, ہمیں تو یہ تیل دے دیے نا کہ ہمارے اندر جا کے جمے, ہمارا جلدی کھانا خراب ہو, لیکن ہم نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا. اب بہت سے لوگ ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں, جو کہ ایک خوش آئندہ بات ہے, ایک بہت زبردست بات ہے. آپ نے وہ فرائی کر لیے, ان کو براؤن نہیں کرتے, لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب یہ ہارڈ فارم میں آ رہے ہیں, اب یہ چپس ریڈی ہو گئے. زیادہ ڈارک بھی نہیں کرنا, ڈارک نہیں کرنا, وہ خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کو. جتنا ٹائم وہ آلو کے چپس لیتے ہیں اتنا ٹائم بھی لیں گے. اس کو باہر نکالیں, اس کا آئل اچھی طرح جو ہے وہ نیچے بٹر پیپر رکھیں, وہ سوک کر لے, تو اس کے بعد اس کے اوپر نمک اور چاٹ مسالہ, یا کیونکہ آپ نے تیکھی چیز کھانی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, ہوم میڈ چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں. اس کو آپ کھائیں, آپ کو عادت پڑ گئی تو آپ نے کہنا کہ لائف میں اب میں نے اور دنیا کا کوئی اسنیک نہیں خریدنا, میں نے تو یہ بنانا اسنیک کھانے ہیں. اور ایک دفعہ جس نے بنا لیے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو بار بار نہ بنائے. اچھا, ویسے مطلب پھر فرائز چھوڑ دیں, ہم بنانا کے فرائز ہی بالکل فرائز چھوڑ دیں, عام دنوں میں بھی جب آپ کا دل چاہے آپ بنائیں. سخت کیلے بھی ملتے ہیں بازار سے, دوسرے بھی آپ نے تھوڑے سے گرین لے کے آنے جن کا چھلکا گرین ہو, ہارڈ ہوتے ہیں تھوڑے سے, اس کے آپ اسنیک بنا کے کھائیں. اب تو میں نے ریسنٹلی سنا فروٹس کے اسنیکس بھی آ گئے ہیں, جس طرح آپ بنانا کا بتا رہی ہیں, اس طرح اور بھی بہت سارے فروٹس ہیں جن کے اسنیکس اویلیبل ہیں. بہت ضروری, اور وہ ملتے ہیں, آپ کو مل جائیں گے جہاں سے نٹس ملتے ہیں بڑی بڑی شاپس کے اوپر. اگر پھر کبھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ گھر میں ایسے فروٹ کیسے بنا سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بڑا آپ نے انٹرسٹنگ جو ہے وہ نالج میں اضافہ کر دیا. تھینک یو سو مچ. اچھا, مجھے یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, وہ یہ بتائیں کہ ان خاص ایام کی باقاعدگی بھی نہیں ہوتی کبھی کبھار, مطلب بہت ساری ایسی آپ کہہ لیں, اب تو جس طرح کی غذا ہے ہماری, یا جس طرح کا ایک روٹین ہے, اس روٹین میں اس طرح ہوتا ہے کہ باقاعدگی نہیں رہتی بہت ساری لڑکیوں کی. اس چیز کی کیا وجہ ہے, اور دوسرا اس کا حل بھی بتائیں جو محفوظ ہو. اچھا, سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ڈیلے ہوتے کیوں ہیں. وہ انڈیکیشن ہوتا ہے
کہ ہمارے ہارمون چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. بچیوں کے اگر یہ ایام ریگولر نہیں ہیں تو یہ انڈیکیشن ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہے. آپ کو فوری طور پہ ٹیسٹ کروانے چاہیے, آپ کو فوری طور پہ اپنے وٹامنس چیک کروانے چاہیے, آپ کو کس وائٹامن کی ضرورت ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں آج کل جو کھانا ٹھیک نہیں کھا رہی, جن کے نیوٹریشنز اچھے نہیں ہیں, جو کہ بہت نخرے کر رہی ہیں, جو جنک فوڈ کھاتی ہیں, ان کے اندر یہ امبیلنس بہت آسانی سے آ جاتا ہے. میں کب سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ہارمون امبیلنس ہی تب ہوتے ہیں جب آپ نارمل کھانا چھوڑ کے, نارمل چیزوں کو چھوڑ کے آرٹیفیشل چیزوں کی طرف جاتے ہیں, جس کو آپ اپنے کھانے میں شامل کرتے ہیں, جس کو آپ اپنی روٹین میں شامل کرتے ہیں. اس کی وجہ سے, ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے یہ بچیوں کے اندر بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں. اور اب تو اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ یہ اپنے ساتھ ساتھ چہرے کے اوپر فوری طور پہ ایکنی بھی لے کے آ رہا ہے, بہت زیادہ پین بھی آ رہی ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ہارمون بیلنس کرنے ہیں, اس کے لیے سیڈز بہت ضروری ہیں. کوئی بھی اچھی کمپنی کے یا خود لا کے آپ ان سیڈز کا استعمال کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس کویسچن کی طرف, ان کو ریگولر کیسے کیا جائے. میں آپ کو جو حل بتا رہی ہوں وہ تو فوری طور پہ ریگولر ہو جائے گا, لیکن آپ نے اپنی ہیلتھ کو اگنور نہیں کرنا. آپ نے اپنے ہارمون جو ہے وہ چیک کروانے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے. وہ ڈاکٹر ڈیفینیٹلی آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اندر کس چیز کا لیک ہو رہا ہے, کمی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ اس پرابلم کو فیس کر رہی ہیں. آپ نے ایک پین کے اندر 1 کپ پانی بوائل کرنا ہے, اس کے اندر ایک ادرک کا ٹکڑا ڈالنا ہے. سمپلی اس کے اندر آپ نے آمبا ہلدی کا آدھا چمچ ڈالنا ہے, چائے کا. اچھا. اس کو اچھی طرح, اور ساتھ اگر آپ چاہیں تو ایک دار چینی کا ٹکڑا ڈال سکتے ہیں. اس کو آپ نے اچھی طرح جوش دے کے اس کو کپ میں ڈالیں. شہد کے ساتھ آپ, یا تھوڑے لیمن کے ساتھ, شہد لیمن نہیں ڈالنا, اس کو ویسے پی لیں. آپ یقین کریں انشاءاللہ ودن 2-3 آورز آپ کے ریگولر ہو جائیں گے. اگر آپ کا بیچ میں رک گئے ہیں, 2 دن ہے, تیسرے دن نہیں ہو رہا ہے, چوتھے دن ہوئے, 5ویں دن نہیں, یہ بھی بہت زیادہ پرابلم آ رہا ہے. دیکھیں ہمارا جسم ہمیں بتا رہا ہے, میں ہمیشہ اس بات کے اوپر بولتی ہوں کہ ہمارا جسم ہمیں بتا رہا ہے. دیکھیں ہمارا دماغ ہے نا ہمارے سر میں, تو ہمارے پیٹ کا بھی ایک دماغ ہے. یہ بھی ہمیں بتاتا ہے جب اندر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے جسم کے, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پرابلم ہو رہا ہے, اس کی طرف دھیان دیں. ہم نہیں دیتے. صبح سے لے کے رات تک جنک فوڈ کھانا, ریگولر چیزوں کے, نیند پوری نہ کرنا, اس کے بعد آرٹیفیشل ایک لائف کو گزارنا. رات ہے سونے کے لیے, ہم جاگ کے گزارتے ہیں, دن ہے جاگنے کے لیے, ہم سو کے گزارتے ہیں. جب آپ قدرت کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں اور اپنی سارے سائیکل کو الٹا کر دیتے ہیں, تو اس صورت میں جو ہے وہ, اور ایسی بچیاں کیا ہی پریگننسی کو سیو کر پائیں گی, کیا ہی وہ آگے ایک پروسیس سے گزریں گی. دیکھیں یہ تو ایک نیچرل سا کام ہے, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ کا سائیکل ٹھیک ہے تو آپ صحت مند ہیں. میں پھر بتا رہی ہوں, اگر بچیوں کا سائیکل ٹھیک ہے تو وہ صحت مند ہیں, آگے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس لیے پلیز فالو کریں نیچرل ڈائٹ کو, نیچرل چیزوں کو, اور اپنے ہارمونز کو بیلنس رکھیں. اچھا آمنہ جی, آپ نے ابھی بات کی پریگننسی سیو کرنے کی. ہم بہت سارے کیسز دیکھتے ہیں جس میں لڑکیاں کنسیو نہیں کر پاتی ٹائملی. اس کی ایک تو آپ ریزن بتائیں, اور دوسرا بتائیں کہ ایسا کیا ٹوٹکا جو ہے وہ آزمایا جائے جس سے ٹائملی کنسیو کیا جا سکے. اچھا, اس کے لیے میں ایک بہت زبردست چیز بتاؤں گی جو کہ صدیوں سے استعمال ہوتی آ رہی ہے, ہم تک بھی پہنچی, ہم بھی آگے, میں بھی آگے ڈیلیور کر رہی ہوں. اور یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ باتیں ہیں, یہ وہ قدرت کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں کہ جو کہ آپ کو بینیفٹ دیتی ہی دیتی ہیں. اپنے بچوں کی ڈائٹ لازمی چیک کریں, اور ان کوشش کریں کہ ان کے ناشتے کے اندر نٹس کو شامل کریں. ٹھیک. آپ دیکھیں کہ ان کے ہارمون امبیلنس ہو رہے ہیں 13 اور 14 ایئرس کی ایج میں, چیک کریں. اگر ان کے ساتھ یہ نیچرل پروسیس نہیں سٹارٹ ہو رہا تو آپ کو, کیونکہ اب تو 8, 9 یا 7 سال کی عمر میں بھی ہو رہا ہے, اگر یہ نہیں ہو رہا اچھا تو آپ لازمی چیک کروائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم بھی ہو گیا ہے, اب عمر سے پہلے بھی ہو رہا ہے یہ پرابلم. اب بچیوں کو یہ نیچرل پروسیس, پرابلم تو میں نہیں کہوں گی, نیچرل پروسیس عمر سے پہلے بھی ہو رہا ہے. تو یہ سب کیا ہے, یہ ہمارے ہارمون چینجز ہیں. اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے. کبھی خاص ایام میں جب باقاعدگی نہیں رہتی اور ان کو وہ اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتی, تو ایسے کیا سمٹمز ہیں جو سمٹمز شو ہوتے ہیں جن سے یہ پیرنٹس کو بھی پتہ چل سکے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو کمیونیکیشن اپنی نارمل کریں اپنے بچوں کے ساتھ. ماں کو بیٹی کا دوست ہونا چاہیے. میں بہت سی جگہوں پہ دیکھ رہی ہوں کہ اسکرین کے اوپر تو ماں بیٹی بہت اچھی دوست ہیں, لیکن اس کے بیک پہ کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. تو آپ کو سب سے پہلے تو اپنی بیٹیوں کا دوست بننا پڑے گا تاکہ وہ آپ کے ساتھ کھل کے اپنے پرابلمز جو ہیں وہ شیئر کر سکیں. آپ بچوں کو صبح اگر ناشتہ دیتی ہیں کوئی بھی, تو اس کے اندر آپ کوشش کریں کہ اپنی بیٹیوں کے ناشتے کے اندر کھجور کا اور نٹس کا استعمال لازمی رکھیں. یہ ان کو اتنا بینیفٹ دے گا, اتنا کمفرٹ دے گا, ان کے جسم کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ کو تھوڑا چینج فیل ہوتا ہے, اچھا آپ نے بڑا زبردست کویسچن پوچھا ہے, اگر بچیوں کا ہیئر فال ہو رہا ہے, ہیئر فال ہو رہا ہے, ہاں, فیس ایکنی ہو رہی ہے, فیس ایکنی, اور فیس پہ بال بھی,
टू टोन हो रही है स्किन, ठीक है। और बच्चियों की आंख खिंची हुई है। खिंची अच्छा। किस तरह की? लटकी नहीं हुई। नॉर्मल ये होता है कि जब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा होता है तो आपकी आंखें खिंच जाती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा फीवर में खिंच जाती हैं। अच्छा अच्छा अगर अच्छा। आपको बच्चों की आंख का साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बेटियों का स्पेशली, तो आपको खुद पूछना चाहिए। पता नहीं वो आपको बता पा रही है, नहीं बता पा रही, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं, आप जो भी है, तो आपको खुद से पूछना चाहिए। और इन सालों में 8 साल के बाद, 9 के 10 के बाद बच्चियों को मुकम्मल तौर पे उसकी हाइजीन से जो है वो आगाह करें, और इस सारे प्रोसेस के बारे में उसको आगाह करें। अब तो मीडिया ने बहुत तरक्की कर ली है, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। आपने एक बर्गर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, बिल्कुल ऐसे आपने ही। एक शवारमा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, पिज़्ज़ा। आपने पिज़्ज़ा, आपने मीठी गुड़ वाली रोटी निकाल दी है। हमारे बचपन का स्नैक क्या था? हमारा था कि दिल चाह रहा है तो गुड़ वाले चावल थे और गुड़ वाली रोटी थी, या चीनी भरी होती थी रोटी में, वो हमारा स्नैक दही। था, दही। और हम इतने मज़े से खाते थे। बच्चों को जो सुबह आप योगर्ट दे रही हैं ना, उसके अंदर आप नट्स डाल दें, वो आराम से खा लेंगी, उनको आदत डालें। अगर आप देखें, आपने अपना घर चलाना है, कोई एक कदम उठाएगा तो उसको फॉलो करने के लिए बाकी लोग तो आएंगे। तो आपने एक तो उनको आगाह करना है, और उसके बाद आपने हाइजीन भी बतानी है, और उनका अगर कोई प्रॉब्लम है वो सुनना है और डॉक्टर से रुजू करना है। या अगर आप उसको घर पे किसी से पूछ के या किसी अच्छे से अगर आप उसका इलाज करना चाहें, या थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो, तो घरेलू इलाज भी मौजूद होते हैं। हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भाग के जाना नहीं होता। हमारे प्रोग्राम्स का मकसद है कि आपको अवेयर किया जाए, आपके अंदर अवेयरनेस लाई जाए। आप कम से कम खुद को तो जानें, दूसरों को जानने की बात बहुत है। और आप अपने इन बच्चों की सेहत की, अपनी बेटियों की सेहत की जिम्मेदार हैं, सिर्फ पैदा करने की नहीं। तो आपने जब तक वे बलूगत की उम्र को नहीं पहुंचती और उसके बाद वो अपने प्रॉब्लम जो है वो खुद सॉल्व नहीं करती, आपकी ड्यूटी है कि आप उनके साथ रहें और उनको समझाएं। अच्छा आमना जी, लड़कियों को अक्सर लिकोरिया का इशू फेस करना पड़ता है, इस चीज़ का हल बताएं। ये काफ़ी सारी बच्चियों को प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें ना तो परेशान होने की ज़रूरत है, आप इसके इलाज पे तवज्जो दें, पैनिक नहीं होना, इसके लिए रिलैक्स रहना है। और इसके लिए एक बहुत पुराना एक जो है वो नुस्खा है, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। आपने क्या करना है, आपने एक टब ले लेना। अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसको आब-ए-ज़न भी कहा जाता है। इसके साथ इस बीमारी का जो है वो इलाज किया जाता है, और इसको आप रिपीटेडली कर सकती हैं। अगर आपको उसी दौरान जो है वो माहवारी हो जाए, उस दौरान भी कर सकती हैं, उससे पहले भी और उससे बाद भी किया जाता है। तो ये अगर आप एक दफ़ा कर लें तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आपने एक टब के अंदर थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, लेकिन ल्यूक वार्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म ही लेना है, लेकिन नॉर्मल सा पानी लेना है। और उसके अंदर आपने क्या डालनी है, पिंकी होती है, पिंकी। अच्छा आपने थोड़ी सी वो डालनी है, और उसके अंदर आपने कम से कम 15 मिनट बैठना है। ठीक है। उसके बाद आपने रिपीटेडली ये 2 या 3 दिन के बाद करना है। तो इंशाल्लाह ये प्रोसेस आप 5-6 बार करेंगी तो आपका वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए बहुत भारी भारी मेडिसिन्स और बहुत भारी भारी दवाइयाँ और गोलियाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बता रही हूँ ना कि ये कुदरती नुस्खे जो होते हैं, ये जो ज़मीन और जड़ों से जुड़े होते हैं, जो दरख्तों से जुड़े होते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप इंशाल्लाह इससे किसी हद तक अपने जो प्रॉब्लम है इससे छुटकारा पाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पीसीओएस का प्रॉब्लम भी आजकल बहुत आम है, बहुत सारे केसेस हैं जिनमें पीसीओएस का प्रॉब्लम लड़कियों को होता है। एक तो ये होता क्यों है, और दूसरा इससे बचा कैसे जाए? हर जगह पीसीओज़ इतना स्वेयर प्रॉब्लम है। बच्चियों की इस पे जवानियाँ दाव पे लग जाती हैं। आपके आगे माँ बनने के प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाता है। आपके अंदर सिस्ट्स बनती हैं, पानी की थैलियाँ, खून की थैलियाँ, ये इतना आगे चला जाता है। और इसके रीज़न्स क्या हैं? आपके हार्मोन का इम्बैलेंस होना, आपकी खुराक का अच्छा ना होना, आपका जो है वो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल में चले जाना। तो अगर आपको इंडिकेशन हो गया है तो सबसे पहले अपने हार्मोन चेक करवाएं। उसके बाद पीसीओएस के इलाज के लिए जो है वो आपको मार्केट से भी 1-2 कंपनीज़ के बहुत ज़बरदस्त जो है वो सीड्स के मिक्सचर्स मिल अच्छा जाएंगे। अगर वो नहीं है तो आप सीड्स घर ले आएँ। पम्पकिन सीड है, उसके अंदर जो है वो सनफ्लावर सीड है, उसके अंदर जो बाकी नट्स होते हैं, बादाम है, उसके अंदर चिया सीड है, उसके अंदर जो है वो जितने भी आपके ड्राई नट्स हैं आप उनको ले लीजिए। तवे पे अगर भूनना है ज़्यादा मज़े का बनाने के लिए तो भून लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये जो पैकिंग में आते हैं वो भी रोस्ट हुए होते हैं, उनका आपने इस्तेमाल करना है। इनका पाउडर बना के 1 चम्मच दूध के साथ सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। ठीक है। आपकी वो जो
PCOS کی اپنی نیند کو ریگولر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے رات کو دن اور دن کو رات نہیں سمجھنا، آپ نے رات کو رات ہی سمجھنا ہے، دن کو دن ہی سمجھنا ہے، آرام کے ٹائم پہ آرام کرنا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے، آپ کے چہرے پہ ایکنی اور بال آ رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی بچیوں کے کانفیڈنس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، آگے پریگننسی کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے سیڈز کا استعمال اپنی لائف میں لازمی رکھیں۔ اور فار ایگزامپل اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ میں اتنے سیڈز نہیں کھا پاؤں گی، تو 2 کھجور لیں، سیڈز کا پاؤڈر بنائیں، اس کو اچھی طرح مکس کر لیں، اس کے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا لیں، پھر تو پرابلم نہیں ہوگا۔ تھوڑی شکر شامل کر لیں، لڈو جو ہے وہ کھا کے اوپر سے دودھ پی لیں۔ سیڈز کا آپ کی لائف میں اس سائیکل کا ہونا بہت بہت important زیادہ rule ہے۔ امپورٹنٹ ہے۔ ہماری بچیاں سیڈز کھا ہی نہیں رہی آج کل، تو اچھا کسٹرڈ بنا لیا، فلاں چیز بنا لی، پہلے کھیر کھائی جاتی تھی، جو چاول بنتے تھے گڑ والے اس میں بھی بادام اور یہ چیزیں بھر بھر کے ڈالی جاتی تھیں۔ تو آپ ایک یہ جو اگر باہر سے نہیں ملتا خود بنا لیں، میں نے آلریڈی بتا دیا ہے، تو سیڈز کا جو ہے وہ اپنی لائف میں استعمال رکھیں۔ انشاءاللہ ودن 3 اور 4 منتھس آپ کے PCOS کو بہت آرام ملے گا۔ وہ پانی کی تھیلیاں اندر جا کے نہ آپ کی پریگننسی ہونے دیتی ہیں، آپ کے ہارمون کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ نے کتنی جلدی علاج شروع کرنا ہے، اور اس سے انشاءاللہ بینیفٹ بھی ہوگا۔ اور اس چیز سے اسکن کے بھی پھر مسئلے مسائل شروع ہو بالکل۔ جاتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ کویشچن میرا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نارملی لڑکیوں میں خون اور آئرن کی کمی بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسپیشلی ڈلیوری کے بعد۔ تو ہمیں کچھ ایسی پروڈکٹس بتائیں جو گھریلو ٹوٹکے ہوں جن سے جسمانی تھکاوٹ اور یہ خون کی کمی کو دور کیا جا سکے۔ آئرن کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اسمارٹ رہنے کے چکروں میں یا جسم کی ساخت جو ہاں ہے وہی بالکل۔ ذرا کمزور ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم چلیں بہت پیچھے چلتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ میری نانی کے دور میں چلتے ہیں، پھر میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، پھر میں نے والدہ کو میری بہنوں کے ساتھ کرتے دیکھا۔ یہ گھریلو جو نسخہ ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ بلیو کریں پنجیری اتنی زیادہ مفید ہوتی ہے باڈی کے لیے، یہ جو کھائی جاتی تھی اچھا اچھا اتنی مفید ہوتی ہے کہ پریگننسی کے فوراً بعد یہ جو بچوں کے 40 ڈیز ہوتے ہیں اس کے اندر عورت کی صحت جو جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے فوراً ڈیلیوری کے بعد نہ طاقتی ہوتی ہے، آئرن کی کمی ہوتی ہے، تو پنجیری جو بنا کرتی تھی وہ عورتوں کے جسم کے اندر وہ تمام طاقت جو ختم ہو جاتی ہے کیلشیم سے لے کے آئرن تک، اس کو دوبارہ بنانے میں ایک زبردست کردار ادا کرتا ہے۔ پنجیری کے اندر کوئی 12 13 یا 20 قسم کے نٹس، اس کے اندر دالیں، سوجی، دیسی گھی، بادام اور بہت کچھ ایسا ڈلتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پنجیری جو ہے وہ کتنی فائدہ مند ہوتی ہے، اور سب کو بنانی بھی آتی ہے۔ میں آپ کو پنیاں، بتاؤں، ہماری جو دادیاں مائیں ہیں وہ پنیاں بھی بناتی بالکل پنی بنا لیں، آپ کا دل چاہے تو ویسے صبح شام 1 چمچ پنجیری کا دودھ کے ساتھ کھانا ہے۔ 40 ڈیز کے بعد کمزوری چیز کیا ہوتی ہے وہ آپ کے پاس بھی نہیں پھٹکے گی، وقت سے پہلے بال وائٹ نہیں ہوں گے، اور بال بھی خوبصورت شائنی، آئرن کی کمی پوری، کیلشیم کی کمی پوری، خون کی کمی پوری۔ تو پلیز پنجیری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ جو بھی سمجھیں، سارے بہت پیار سے دیکھتے ہیں، بہت غور سے سنتے ہیں، اور اگر آپ کی امی بنا کے آپ کے پاس لئی ہیں پلیز ان کو نو مت بولیں، وہ اتنے پیار سے لے کے آئی ہیں، تو آپ صرف اس لیے نہیں کھا رہی کہ اس میں گھی بہت زیادہ ہے۔ میں تو اب یہ کہتی ہوں کہ گھروں کے اندر بھی چاہے 1 چمچ دیسی گھی استعمال کریں، مہنگائی تو آلریڈی ہے، اس کے اندر اپنا کھانا بنا لیں، دوسرے آئلز کا جان چھوڑ دیں، وہ جو آپ کے اندر جم رہا ہے اور بیماریاں پیدا کر رہا ہے۔ تو عورتوں کی صحت کو بحال کرنے کے لیے دیکھیں نا، بنتی تو وہ میری بہنوں کے لیے تھی، تو لیکن میں چھوٹی تھی میں بھی بہت کھایا کرتی تھی، وہ اتنی مزے کا ایک سنیک ہوتا ہے۔ تو وہ تو یہ ہے کہ آپ نے سردیوں میں اپنے پاس رکھ لیا، صبح ناشتے میں 2 چمچ اس کے بہت ہیں، پوری نیوٹریشن دیں گے آپ کو۔ پنجیری کا استعمال لائف میں لازمی رکھیں، کوئی بات نہیں ہوتے نا جی جون جولائی میں بھی کھا لیں، بڑے کویسچن آتے ہیں، کھائیں، نٹس کچھ نہیں کہتے جون جولائی میں، نارملی شادی سے پہلے بھی روٹین کا حصہ بنا لیں اس چیز بنا کو۔ لیں، پہلے بھی کھائیں اگر آپ کے اندر کمی ہے تو۔ اور یہ پنجیری کا استعمال PCOS میں بھی بہت اچھا ہے، اچھا بہت اچھا ہے، لیکن اس میں کہ آپ کو گھی کی مقدار ذرا کم کرنی پڑتی ہے۔ نٹس لے لیں، وہی چیزیں ہیں ساری، کھجور ہے، لیکن آپ اس کے اندر سے گھی اسکپ کر لیں، کیونکہ PCOS کے اندر آپ نے بہت زیادہ چکنائی والی چیزیں نہیں کھانی ہوتی، آئل کو ٹوٹلی چھوڑنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو پنجیری کا میں گفٹ دے رہی ہوں آپ کو، یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے، اور تاکہ آپ کی جو پریگننسی کے بعد جو جسم کے اندر کمزوری ہوگی وہ بہتر ہو جائے۔ اچھا آمنہ جی، ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ ہم بیوٹی پہ تو بہت فوکس کرتے ہیں لیکن ہم ہائیجین پہ فوکس نہیں کرتے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عام دنوں میں ہائیجین کتنی ضروری ہے اور خاص ایام میں اس کا کتنا خیال رکھا جائے؟ بہت اچھی آپ نے جو ہے وہ بات پوچھی ہے۔ ہائیجین اس قدر امپورٹنٹ ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میں ایک دفعہ گرومنگ کلاسز لیا کرتی تھی، تو اس میں سب سے پہلے جو کویسچن تھا نا وہ میں یہی کیا کرتی تھی کہ آج آپ نے شاور لیا،
آج اپنے جو گارمنٹس ہیں، انڈر گارمنٹس، اسپیشلی انڈر گارمنٹس، ان کو دھونا، ان کا صاف ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کے ہائیجین سے جڑا ہے. گرمی، گرد و غبار میں دن میں 2 بار شاور لینا. بیوٹی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت اچھا اسکرب یوز کر لیا، بہت اچھے کپڑے پہن لیے، پرفیوم یوز کر لیا. یہ ہے کہ آپ کی اندرونی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی صحت کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان دنوں میں خاص طور پہ بار بار جو ہے وہ آپ چینج کریں، اور اس کے بعد آپ اس جو بھی آپ کی باڈی ہے اس کو بہت زیادہ پسینہ آنے سے بچانے کے لیے ایسی پروڈکٹس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں آپ کے جسم کے جو ہے وہ بہت زیادہ پسینہ آنے والے جو ایریاز ہیں وہاں پہ زیادہ پسینہ نہ آئے. اور ساتھ آپ اپنے کپڑے کم از کم ان گرمیوں میں 2 بار تو ضرور جو ہے وہ تبدیل کریں، 2 بار شاور لیں، اور اپنے گارمنٹس کو بہت اچھے ڈٹرجنٹ اور سوپ سے دھوئیں تاکہ آپ کو الرجی کا کوئی خدشہ نہ ہو، کیونکہ ان دنوں میں ہونے والی الرجی آپ کے ساتھ جسم میں اور بہت ساری بیماریوں کو دعوت دیتی ہے. تو ہائیجین جو ہے وہ اپنی بہت اچھی رکھیں، بہت زیادہ اچھی رکھیں. آپ کو اتنا صاف ستھرا رہنا ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ چاہے گرمی بہت زیادہ ہے لیکن آپ بہت اچھی محسوس ہو رہی ہیں، آپ کی خوشبو بہت اچھی ہے، اور آپ کے کپڑے بہت صاف ستھرے ہیں. اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ کسی بھی ایسے بہت زیادہ کیمیکل والے آپ نے ڈٹرجنٹ کے ساتھ اپنے جو ہے یوز وہ نہیں کرنا کپڑے جو ہیں وہ کیمیکل بہت زیادہ کے ساتھ نہیں. اس کے لیے میں ایک بہت پیاری چیز آپ کو بتاتی ہوں جو کپڑے سے جرم کو نکال دے گی، آپ کے انڈر گارمنٹس کو بالکل صاف کر دے گی، کلین کر دے گی. آپ نے ایک ٹب کے اندر تھوڑا سا پانی لے لینا ہے، اس کے اندر آپ نے بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے، تھوڑا سا سرکہ ڈالنا ہے. ایپل سائڈر ونیگر ہو جائے تو زبردست ہے. اس میں اپنے سارے گارمنٹس کو تھوڑی دیر سوک کریں، اس کے بعد اس کو نکالیں، صابن سے ہلکا سا دھو لیں. صابن کو میں زیادہ پریفر کروں گی ڈٹرجنٹ کے بجائے. اچھا ڈٹرجنٹ ہے تو اس کے ساتھ کر لیجئے، اور اس کے بعد اس کو 3-4 پانی سے اچھی طرح دھو کے ان کو روز دھو کے روز سکھائیں. انڈر گارمنٹس کا روز چینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی ہائیجین کے لیے. پلیز اپنی ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھیں. کچھ بچیوں کو یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ ایک جو مخصوص قسم کی جو ہے وہ ان کو اپنے جسم سے ایک اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جو بڑی امبیرسمنٹ کا باعث بنتی ہے. نہ تو وہ بات کسی کو کھل کے بتا سکتی ہیں، نہ وہ کسی کے ساتھ، اور وہ دور 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 ہی رہتی ہیں، موسٹلی اپنے کام پہ نہیں جا سکتی، یونیورسٹی نہیں جا سکتی. اس کے لیے ہائیجین بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے کپڑے جو ہیں آپ نا ایک پھٹکڑی لے لیجئے. پھٹکڑی کو لے کے آپ نے نہانے کے بعد اچھی طرح اپنے انڈر آرمز پہ، انڈر تھائی پہ اس کو لگانا ہے. اس کے بعد آپ اپنے کپڑے پہنیں تو نہ آپ کو پورا دن پسینہ آئے گا اور نہ ہی کوئی اسمیل آئے گی. لیکن آپ کو ایک میں مشورہ دیتی چلوں کہ اگر وہ بہت زیادہ تیز قسم کی اسمیل ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ لازمی کرنا ہے. آپ کا پی ایچ لیول جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس ایک دفعہ لازمی جانا پڑے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.